پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مجمع بہت ہے اور سردی بھی بہت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سردی بہت ہے، یہاں دیوانوں کے دلوں میں ایمان کی گرمی بہت ہے۔ 12 بجنے کو ہیں، مگر آپ کے چہرے دیکھ کر نہیں لگ رہا ہے کہ 12 بجنے کو ہے۔ آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں۔ اللہ کرے یہاں بھی کھلیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کھلیں۔ یہ میرا خیال یہ شاید پانچ پنجتن پاک کی نسبت سے یہ امسال یہاں سے 5 حفاظ فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ زور سے آمین بولیے۔ بڑے اداس بیٹھے، کھانا نہیں کھایا آپ لوگوں نے؟ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے۔ قاری شکیل صاحب چلے گئے شاید، یہیں کے رہنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ، بہت اچھے خطیب ہیں، آپ کی بستی کا بڑا نام روشن کیا ہے۔ اور ہمارے پیشرو خطیب مولانا قدر الاسلام، اچھی تقریر کی، بہت اچھا بیان ہوا۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنے ایک مرتبہ، لا الہ، زور سے لا الہ۔ ارشاد القادری صاحب، خواتین کی یہ تعداد دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، اور انہوں نے اگر ٹھان لی کہ بچوں کو پڑھانا ہے تو بچے تو پڑھیں گے، بچے کا باپ بھی پڑھے گا۔ ان کی اتنی پاور ہے۔ اور ایک مشورہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب عورتوں کو دے رہا ہوں، اپنے گھروں کا نیم بنا دو کہ گھر میں بعد میں آنا، پہلے نماز پڑھ کے آنا، تب ملے گا کھانا، ورنہ شکل بھی مت دکھانا۔ بند کر دیں گے کھانا اور دانا، پہلے نماز پڑھ کے آنا۔ پھر دیکھو پورا میواتی سماج نہیں، پورا علاقہ ہی نمازی ہو جائے گا۔ عورتیں نماز نہ پڑھیں تو مرد بھی صاف صاف کہہ دیں، کھانا بنانا یا مت بنانا، مگر روزانہ 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سر ضرور جھکانا، ورنہ سیدھے سیدھے میں کے چلے جانا۔ ارے بول تو دو اللہ کے بندو، مشورہ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کون سا مشورہ سوچ رہے تھے مولانا، کوئی ویسا مشورہ دے دیں۔ بھیا میں ویسا مشورہ کیوں دوں گا؟ میں تو ایسا مشورہ دوں گا جس سے مردوں کا بھی فائدہ ہو، عورتوں کا بھی فائدہ ہو۔ عورتوں کی تعداد دیکھ کر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، یہیں بیٹھے بیٹھے، کہ گھروں میں ماحول اگر عورتیں اچھا بنا دیں، مائیں جیسے کہ ابھی مولانا بدر الاسلام ذکر کر رہے تھے، اور باپ تو صرف بیٹے تعلیم حاصل نہیں کرتے، بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کرتی۔ ایک ملک ہے ازبکستان، آج کی تاریخ میں اس کو ازبکستان کہتے ہیں، وہیں پہ ایک جگہ سمرقند، وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے امام علاء الدین سمرقندی، وہ فقہ حنفی کے امام تھے، نام چلتا تھا ان کا۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، اس کو پڑھنا علماء کے لیے بھی آسان نہیں تھا، بہت قابل لوگ بھی اس کو صحیح معنی میں پڑھ پاتے تھے، سمجھ پاتے تھے، لیکن دیکھو گھر کے ماحول کا اثر کہ جو مرد لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، گھر کے ماحول کا اثر یہ تھا کہ وہ کتاب بیٹی نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی اور یاد بھی کر لی۔ ذرا زور سے بولو، زبانی یاد کر لی۔ اور تمہیں ایک چیز اور بتاؤں، ان کے گھر پہ جب سوال نامے آتے تھے اور جب جواب ان کے گھر سے جاتا تھا تو خدا کی قسم کلیجوں پہ برف پڑے گی، سکون ملے گا تمہیں
کہ ان کے گھر سے جب سوال کا جواب جاتا تو جیسے آج تم جامعہ نعیمیہ کو استفتاء بھیجو، سوال بھیجو یا امروہہ بھیجو، تو مفتی صاحب آخر میں اپنا دستخط کرتے ہیں، تو اس پہ صرف ان کے والد امام علاء الدین کا دستخط نہیں ہوتا تھا، ان کی بیوی کا بھی دستخط ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شہرت عطا فرمائی ان کی بیٹی کو اللہ نے ایسی شہرت عطا فرمائی کہ وقت کا جو خلیفہ تھا سمرقند کا، اس کا رشتہ آیا نکاح کے لیے، ٹھکرا دیا۔ فرمایا تیرے پاس دولت ہے بے شک، علم نہیں ہے، میری بیٹی کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے دولت کو غلام بنایا جا سکتا ہے، لیکن دولت سے علم کو نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ نے صاف کہہ دیا کہ میری بیٹی اتنی بڑی فقیہہ ہے، بہترین عالمہ ہے، شاندار مفتیہ ہے، تو میں ایک کم پڑھے لکھے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ گویا کہ انہوں نے صاف کہا آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے، ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے۔ رشتہ قبول نہیں کیا، رشتہ پھر ہوا کہاں؟ ان کے ایک شاگرد امام کاسانی، ان سے ایک رشتہ ہوا، اور وہ کیسے؟ کہا کہ تم تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھو، اس کو سمجھا دو، تو وہ شرح ہی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا نام ہی ہو گیا بدائع الصنائع، اور پھر ان کا نکاح ہوا۔ اب یہ فاطمہ اپنے شوہر کے گھر میں پہنچ گئی، تو ان کے شوہر بھی بہت بڑے فقیہ تھے، یعنی باپ تو فقیہ تھا ہی، باپ تو عالم تھا ہی، علماء کو پیدا کرنے والا، شوہر بھی ایسے ہی تھا۔ اب شوہر کلاس میں پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی کسی معاملے میں الجھ جاتا تو گھر میں جاتا تھا، شاگردوں کی عادت ہوتی ہے، ایک دو دفعہ تو انہوں نے کیئر نہیں کیا۔ ایک دن شاگردوں نے کہا حضرت ایک بات بتائیے، جب آپ کسی معاملے میں الجھتے تو اندر کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا تم سے کیا چھپانا، جب میں کوئی معاملہ سمجھ نہیں پاتا ہوں تو اپنی بیوی کی ہیلپ لینے کے لیے جاتا ہوں۔ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں تو بیوی کی ہیلپ لینے کے لیے جاتا ہوں۔ اور سنو، ایک دن وہ بھی آیا کہ ان کے گھر سے جب فتویٰ ریلیز ہوتا تھا تو امام کاسانی کا دستخط بھی ہوتا تھا، امام علاء الدین سمرقندی کا بھی دستخط ہوتا تھا، اور حضرت فاطمہ بنت علاء الدین کا بھی دستخط ہوتا تھا۔ تو کیا یہ ماحول یہاں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہ جو ادارہ چل رہا ہے آپ کا، اگر بچیوں کا بھی شاندار ادارہ چلنے لگے، ایک طرف بیٹیاں پڑھیں اور ایک طرف بیٹے پڑھیں، پھر دیکھو کیسا انقلاب آئے گا۔ ارشاد القادری صاحب، انقلاب جلسوں سے نہیں آئے گا، انقلاب تعلیم سے ہی آئے گا۔ تعلیم کو ہندی میں کہتے ہیں شکشا۔ ایک ہندی کے بہت بڑے کوی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا سینٹینس کہا کہ شکشا شیرنی کے دودھ کی طرح ہوتی ہے، وہ جو شیرنی کا دودھ پیے گا وہ دہاڑے گا ضرور، گیدڑ کی طرح چھپے گا نہیں کھیتوں میں۔ جو شیر ہے تو شیر تبھی بنے گا جب شکشا حاصل کرے گا، علم اس کے پاس ہوگا تو وہ علم ہوتا اجالے کی طرح۔ میں نے ایک بڑی اچھی بات پڑھی ابھی 4-5 دن پہلے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ پبلک پہ حکومت کرتے ہیں، علم والے بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ تو آج بھی ہے۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ سی ایم چلاتا ہے، ملک پی ایم چلاتا ہے؟ وہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں سی ایم کو آئی ایس چلاتے ہیں، آئی پی ایس چلاتے ہیں، آئی آر ایس چلاتے ہیں، علم والے تو ہیں وہ۔ زور سے بولیے نا۔ یعنی سسٹم میں آج بھی علم کی اہمیت ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا چلوں، جب بڑے بڑے بادشاہوں کی گتھیاں الجھ جاتی ہیں تو انہیں سلجھانے کے لیے علم والے ہی کام میں آتے ہیں۔ یہ نام ہے خلیفہ ہارون رشید، کہہ بیٹھے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میری بیوی زبیدہ اگر میری مملکت نہیں چھوڑے گی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اتنی بڑی مملکت، اس زمانے میں نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ پلین، اور ہوتے بھی تو اتنی بڑی سلطنت سے اتنے کم وقت میں نکلنا مشکل تو بہرحال تھا۔ بڑے پریشان ہوئے، تخت و تاج والے تھے، بڑے 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 مالدار ان کے وزراء تھے، کسی کے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مملکت سے زبیدہ کو باہر کیسے کرے سورج ڈوبنے سے پہلے۔ ادھر سورج کا رنگ بھی زرد پڑتا چلا جا رہا تھا،
ڈوبنے کی کگار پر ہے سورج، پسینہ نکلنے لگا خلیفہ ہارون رشید کے کہ میری سلطنت سے بیوی باہر نہیں نکلی تو نکاح سے باہر نکل جائے گی۔ سورج ڈوبنے سے پہلے میں نے کہا نا کہ بادشاہ پبلک پہ حکومت کرتا ہے اور بادشاہوں پر علماء حکومت کرتے ہیں، علم والے حکومت کرتے ہیں۔ معاملہ اس زمانے کے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے مسکرا کر کے فرمایا خلیفہ سے کہو بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی۔ زور سے بول دو یار سبحان اللہ، اٹھو پہ بیٹھے ہو بالکل بولنے تیار ہی نہیں ہو، زور سے نہیں بولو گے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ امروہہ میں رہتے ہو، امروہہ کے پاس پوری دنیا جانتی ہے امروہہ کو، بیڑی کے نام سے نہیں ہے، شاہ ولایت کے نام سے جانتی ہے۔ اور میں تو اور صوبوں میں جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب وہ بات سچی ہے ابھی بچھو والی؟ میں نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھیے، ہم کوئی جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا جا کر کے دیکھ لو، وہ جس کے سمجھ میں نہیں آتا ہو ولیوں کی پاور وہ ایک دفعہ آ کر کے دیکھے یہاں مان جائے گا انشاءاللہ، اور اگر مہر لگ گئی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ مانے گا ضرور۔ حضرات امام ابو یوسف نے کہا طلاق نہیں پڑے گی۔ خیر آپ کو جب یہ بات آپ کی پھیل گئی اور بادشاہ تک پہنچی، خلیفہ تک، خلیفہ ہارون رشید، اس نے کہا حضور کیسے طلاق نہیں پڑے گی، میری سلطنت سے باہر کیسے جائے گی سورج ڈوبنے سے پہلے میری بیوی؟ فرمایا تو نے یہی تو جملہ بولا ہے نا کہ میری سلطنت سے باہر نہیں گئی تو طلاق پڑے گی، اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں تیری بیوی کو تیری سلطنت سے باہر پہنچا دوں تو؟ ذرا زور سے بولو حضرت، لیکن یہ ہوگا کیسے کا ہوگا؟ یہ ہے علم، نالج، اجالا ہے، علم اجالا۔ ابھی یہاں پہ اندھیرا ہو جائے نا تو کوئی اگر ایک مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ چور ہو کسی کا بھی پاکٹ مار سکتا ہے اندھیرے میں، اجالے میں نہیں مار سکتا، ڈرے گا، کچھ لحاظ کرے گا۔ ایسے علم اجالا ہے، اجالا ہوگا نا تو دنیا آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتی، ورنہ ایسا یار کے فارم لے کے گھومتے رہو گے، گھومتے رہے جنہوں نے نہ بڑے وقوف ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ جو ہے بھلے آدمی نے کسی میں کچھ پڑھوا دیے، کسی میں کچھ پڑھوا دیے، کسی میں کچھ پڑھوا دیے، تو یہ علم کی تو کمی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ پوچھ تاچھ کی کھڑکی پہ زیادہ تر ہماری سماج کے لوگ ملتے ہیں، یعنی موبائل کے دور میں بھی پوچھ تاچھ کی کھڑکی پہ کھڑا والا، یہ نہیں ہے کہ لائیو اسٹیٹس دیکھ لیتے رہتے ہیں، کہاں وہیں پہ کھڑا ہوا۔ بتاؤ میری بات غلط ہو تو بولو۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم انسان کو عزت دلاتا ہے، علم انسان کو سمان دلاتا ہے۔ آج یہ مفتی ہمارے نجم الدین صاحب اللہ، ہمارے مفتی ذیشان صاحب اللہ، اور بھی ہمارے علماء یہاں تشریف لائے، میں تمام علماء کے لیے کہہ رہا ہوں یہ اپنی اپنی جگہ سب ماہ و نجوم ہیں، اللہ پاک نے ان سب کو نوازا ہے، تو یہ یہاں ایسے نہیں پہنچے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، تب جا کر کے یہاں پہنچے۔ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا اگر تیری بیوی کو سورج ڈوبنے سے پہلے میں تیری سلطنت سے باہر نکال دوں، اس کی جان میں جان آ گئی۔ کہی تو بیٹھا تھا محبت تو بیوی سے بہت کرتا تھا، وہ تو کہیں بیٹھا اور محبت بہت کرتا تھا۔ آج کل یہی تو ہوتا کہ مولانا غصے میں نکل گئی، بے پہلے آدمی غصے میں طلاق ہی نکلی اور کچھ نہیں نکلا، یاد رہو غصے میں تھا اس لیے طلاق دے دی، سر کیوں نہیں پھوڑا تو نے؟ غصے میں تھا تو اپنا سر پھوڑتا، غصے میں طلاق دے بیٹھا۔ کتنی بدنامی ہوئی طلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی، اور سپریم کورٹ تک میٹر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بولو زور سے۔ تو موقع تو ہم نے دیا نا، تب پہنچا نا۔ دشمن کے انتظار میں بیٹھا کہ ہم غلطی کریں، ہم کہتے ہیں غلطی ہی مت کرو، کسی کو موقع ہی مت دو۔ امام ابو یوسف کے جواب کے انتظار میں دل کی دھڑکنیں تیز۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضرت سلیوشن بتاؤ، کیسے میری بیوی نکاح میں رہے گی اور میری سلطنت سے باہر نکلے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کے گھر مسجد میں لے جا زبیدہ کو، اس لیے کہ مسجد میں نہ تیری سلطنت ہے نہ تیرے باپ کی سلطنت ہے، مسجد میں کسی کی سلطنت نہیں ہے، وہاں خدا کی سلطنت ہے، وہ خدا کا گھر ہے۔ یہ علم ہوتا ہے میرے دوستو۔ ایک اور نام ہے موسیٰ بن عیسیٰ، بہت مالدار آدمی تھے اپنے دور کے،
بیوی سے شوہر محبت کرے گا نہیں تو کرے گا نہیں، بھلا آدمی سسرال میں چھوڑ کے آ جائے گا، اور محبت کرے گا تو پھر چاند سورج سے نیچے کو نام لینے تیار تھوڑی ہوتا ہے، کبھی ستارے توڑ کے لائے گا، کبھی چاند توڑ کے لائے گا۔ اور بس میں یہ بھی نہیں ہے اتنی، مطلب اوقات اتنی بھی نہیں ہے، اب میں کیا بتاؤں یار، بتاؤ ستارے کہہ بیٹھا موسیٰ بن عیسیٰ کہتا ہے کہ میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اس پہ 3 طلاقیں پڑ جائیں۔ اب بعد میں اسے لگا یار خوبصورت تو ہے مگر چاند سے زیادہ تو نہیں ہے، ابھی بڑا پریشان۔ تو یہ بھی وقت کے فقیہ نے حل کیا مسئلہ، کہا طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا۔ چاند کی بے شک چمک زیادہ ہے مگر خوبصورت انسان ہی زیادہ ہے۔ ذرا زور سے بولو نا، یہ کس چیز کی پاور ہے؟ اونچا بولو، علم کی۔ زور سے بولو گے نہیں، علم کی۔ اور یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے ہمارے خطیب صاحب، ایسا بھی نہ ہو کہ بچوں کو دولت کمانے میں لگا دو، کہ ابا کی قبر کا نشان بھی پتہ نہ رہے 1-2 سال کے بعد۔ ارے ان امیروں سے تو پھر ہمارے یہ غریب بچے اچھے، کم از کم جمعرات کو جا کے ابا کی قبر پہ سورہ یاسین تو پڑھ دیتے۔ ان امیروں سے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتاؤ کیا فائدہ ہوا جو نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، جو اپنے ابا کے قریب جا کر کے سورہ یاسین تک نہ سنا سکے جب دم چل رہا تھا۔ اللہ اللہ، ان کے مقابلے میں یہ ذرا سے طلبا، ان کی عظمت دیکھو، ان کا مقام دیکھو، ان کا مرتبہ دیکھو۔ آپ کو میں بتاؤں میرے بھائیوں، یہاں مدرسے میں آپ فجر کی نماز کے بعد آئے تب قرآن کی تلاوت، ظہر کی نماز کے بعد آئے تب قرآن کی تلاوت، اور یہ بچے جب عصر کی نماز کے بعد کھیتوں کی طرف ٹہلنے جاتے ہیں، یہ بستی میں گھومنے جاتے ہیں، جب زبان پہ قرآن کی تلاوت، مغرب کے بعد کھانا کھایا اس کے بعد تلاوت، عشاء کی نماز پڑھی پھر تلاوت۔ اے لوگوں، ان کا معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ خواب میں ہوتے ہیں، یعنی آرام کر رہے ہوتے، انہیں جو خواب آتا ہے اس خواب میں بھی انہیں کوئی بےہودی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اگر جاگتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھاتا ہے۔ نصر کے اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند جشن دستار بندی یار ارشاد القادری صاحب کتنے لوگ ملیں گے پورے سال میں رمضان میں قرآن پڑھا، پورے سال میں رمضان میں، اور وہ بھی 30 پارے نہیں پڑھ پائے۔ اور ان طلباء کو دیکھو کہ ایک آیت کو 30 مرتبہ پڑھا، 20 مرتبہ پڑھا، 10 مرتبہ پڑھا۔ ان کی زبان کو تو چوما کرو، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کا مقام دیکھو۔ اور سنو یہ میں حدیث آپ کو بتاؤں کہ قرآن اگر پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کی سواری نازل ہوتی ہے، روحانی فرشتے آتے ہیں، جیسے حضرت حسین بن حذیر کی بڑی لمبی حدیث ہے، متن سناؤں گا تو ٹائم بہت ہوگا، ترجمہ سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے کمرے کے باہر میرا گھوڑا بنا ہوا تھا، جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا تھا ترتیل کے ساتھ اور آواز جیسے جیسے بلند ہوتی تھی، میرے گھوڑے کے کودنے کا انداز بھی بدل جاتا تھا، وہ بڑی زور زور سے کودنے لگتا تھا۔ میں سوچتا تھا یا اللہ کیا معاملہ، ان کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی، ہو سکتا ہے باہر کوئی چیز ہو، کوئی موذی جانور ہو یا کوئی چورو چکا آ گیا ہو۔ تو کہتے میں تلاوت روک کے جب باہر آتا تو گھوڑا بالکل سائلنٹ ہو جاتا، بالکل خاموش ہو جاتا۔ میں بڑی تعجب میں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ کودنے لگتا ہے، میں خاموش ہوتا ہوں تو یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ کہتے 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا، 30 مرتبہ جب میں باہر آیا تو میری نگاہ اچانک آسمان کی طرف اٹھ گئی، تو میں نے دیکھا میرے مکان سے آسمان کی طرف نور کی قندیل لٹکی ہوئی تھی۔ اکیلے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ اکیلے قرآن۔ جب صبح ہوئی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لوگ کہتے ہیں انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، اور انہیں یہ بھی پتا ہے رات میں کیا ہوتا ہے دن میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت حسین بن حذیر کہتے ہیں میں نے جیسے یہ معاملہ نبی کی بارگاہ میں رکھا، نبی مسکرانے لگے، اور آقا مسکراتے تھے۔ ارے نبی کے مسکرانے کے نام پہ آپ بھی مسکرا کے بولو نا یار سبحان اللہ۔
میں خوش ہوں اس بات پر کہ 12 بجے کے بعد اتنی سردی میں بھی دیوانوں کا یہ ہجوم، یہ سیلاب محبت کا اظہار کر رہا ہے اور ثبوت دے رہا ہے۔ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگر کوئی مجمع میں سے نعرہ لگائے گا پبلک میں سے تو ذرا اچھا لگے گا مجھے، بار بار نہیں کہوں گا، مگر پبلک میں سے ہے کوئی نعرہ لگانے والا؟ کر رہے ہو کیا؟ ذرا ہمت دکھاؤ کھڑے ہو کر کے۔ اللہ خوش رکھے ہمارے جوان کو، شاد و آباد رکھے۔ نعرے بھی یاد کرو اپنے، بہت اچھا نعرہ لگایا ہمارے بھائی نے۔ اے لوگو، پیارے نبی نے مسکرا کے فرمایا اسید مجھے معلوم ہے تم کیا معاملہ لے کر کے آئے ہو، پیارے نبی جانتے ہیں سب کچھ۔ کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہوا۔ حضور نے کہا مجھے تم نے نور کی قندیل دیکھی نا، جانتا ہے وہ کیا تھے؟ کہا حضور میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آئے ہیں۔ ذرا زور سے بولو اللہ کے۔ اور اس کے بعد پیارے نبی نے کہا اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو وہیں پر موجود رہتے یہاں تک کہ دن نکل آتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی اگر کوئی سچے دل سے تلاوت کرے گا، اور سچے دل سے تلاوت کرے گا، اللہ کا کلام پڑھے گا، ہمیں اگرچہ نظر نہیں آئیں گے مگر فرشتے ضرور آئیں گے۔ اور سے بولو فرشتے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے مگر فرشتے ضرور آئیں گے۔ اور یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، کوئی بہار سے آیا، کوئی بنگال سے آیا، کوئی بریلی سے آیا، کوئی سنبل سے آیا، کوئی غازی آباد سے آیا، کوئی بدایوں سے آیا، اللہ جانے کہاں کہاں سے یہ آ گئی۔ عید کے بعد اپنے ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے، ابا کو روتا ہوا چھوڑ کے، ان طلباء کی محنتیں بھی دیکھا کرو۔ تم اتنے کپڑے بناتے ہو، اتنا اللہ پاک نے تمہیں نوازا ہے، کبھی کبھی مدرسے میں آ کے ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا کرو، ان سے اس لیے محبت کرو کہ یا اللہ میرے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے اس لائق کہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں لے کر کے آؤں، مگر میں تیرے محبوب کے مہمانوں سے ایسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ آئے گی وہ محبت، کیونکہ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا کن عالما، یا تو عالم بنو، او متعلما یا طالب علم بنو، او مستمعا یا ان کی بات سننے والا بنو، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس، او محبا تو پھر ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ ولا تکن الخامس فتہلکا، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ان سے محبت کرنے والے وہ جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں گھروں پہ، جو مدرسے میں آ کر کے ان کے سروں پہ دست شفقت پھیر دیتے ہیں۔ کسی بچے کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی بچے کو کسی طریقے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے بیٹا، کسی پہ بلینکٹ کی کمی تو نہیں ہے، لحاف کی کمی تو نہیں ہے بیٹا، اگر ہو تو ہمیں بتاؤ خاموشی سے آ کر کے، ارے تو لحاف دے کے مدرسے سے باہر بعد میں جائے گا، مغفرت کا سامان تیرے نام اعمال میں پہلے آ جائے گا۔ ثواب کا اندازہ قیامت کے دن یہ علماء جب جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو دور سے کچھ لوگ دیکھ کے پہچان رہے یہ تو وہی مولانا جنہیں ہمیں کھانا کھلایا تھا، پہچان ہو جائے گا یہ تو وہی مولانا ہے، ہمارے گھر پہ تو روٹی کھاتے تھے۔ یہ پکڑ لیں گے مولانا صاحب دیکھو ہمارا تو معاملہ خراب ہی ہے، ہمارا تو معاملہ کہیں سے کہیں تک بنتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، مگر تمہارا بن گیا۔ اور دنیا میں ہم کرتے تھے تم سے محبت، یہاں تک آیا کتابوں میں کہ وضو کے لیے پانی کا برتن بھی اگر دیا ہوگا تو اس کا بھی احسان اتار دے گا عالم قیامت۔ اللہ کے بندو، دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے مصیبت کے وقت میں وہ کام آ جاتا ہے، یہ تو عالم ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں رو کر کے عرض کرے گا عالم یا اللہ یہ بندہ کیسا بھی ہے تیرا، یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، دنیا کو کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، صرف اس لیے کرتا تھا کہ میں تیری کتاب پڑھتا تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، اسی لیے محبت کرتا تھا۔ رب فرمائے گا اے عالم تو خود بھی جنت میں داخل ہو جا، اور جن سے محبت کرتا ہے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے کر داخل ہو جا۔ زور سے نہیں بولو گے سبحان اللہ؟
اور مچل کے نہیں بولو گے ہیں؟ پیار کیا کرو، علماء سے محبت کیا کرو. اور ابھی ایک نعرہ دے رہے تھے ہمارے مولانا شکیل صاحب اور مولانا بدرالاسلام صاحب نے بھی کہا، ہمارے مفتی نجم الدین صاحب، مفتی ذیشان صاحب قبلہ، مولانا جمشید صاحب اور ہمارے دیگر علماء ذویل احترام، ہم سب نے یہی پیغام دیا، آج بھی دے رہے ہیں. اور وہ پیغام یہ ہے کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دونی والے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لیکن پڑھایا کرو. تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. میں اپنے گھر کی بات کروں، سب سے پہلے ہمارے بڑے ابا نے یعنی ہمارے تایا نے ہمارے ابو کو پڑھایا، پھر ہمارے گھر میں الحمدللہ ایک بہترین عالم حضرت علامہ طالب صاحب قبلہ، اس کے بعد میں پڑھا. آج پورے خاندان میں کئی علماء پیدا ہو گئے، چراغ سے چراغ ایسے جلتا. یہ جو علماء امروہہ میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ شاہ ولایت کا فیضان ہے جو ابر کرم بن کے برس رہا ہے. اور انشاءاللہ امروہہ میں وہی دور آ جائے گا جو تھا. مکسنگ اور فکسنگ کا جو ہو گیا نا، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تھوڑا ٹائم لگے گا مگر دور ختم ہو جائے گا، اچھا دور آ جائے گا، اہل سنت کا دور آ جائے گا. اس کے لیے بس تمہیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا. اور ماں تم سے بھی تو کہہ دوں، ماں اگر ٹھان لے، یہیں سے تقریر میں نے شروع کی، تو کیا نہیں ہو سکتا. امام بخاری کی ماں ہی تو تھی جنہوں نے اپنے بیٹے محمد نام تھا ان کا، ٹھان لیا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اپنے محمد کو اتنا بڑا عالم بنانا چاہتی ہوں مالک، وہ دنیا میں رہے نہ رہے مگر اس کا نام زندہ رہے. اور پھر ماں نے مستجاب دعائیں کی، تہجد کی نمازیں پڑھ کے دعائیں کی. آج کل کی عورتیں تہجد تو چھوڑو، 5 وقتہ پڑھنے تو بڑی بات ہے. اور جو پڑھتی بھی ہیں وہ شادیوں میں اتنا میک اپ کر لیتی ہے، اللہ کی بندی شادیوں میں وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں. اللہ ماشاءاللہ، چونکہ پورا ڈیکوریشن بگڑ جائے گا. ڈیکوریشن ہی سمجھ لو، میک اپ کرنے والی بھی تو شہروں سے آ رہی ہے گاؤں میں. اب شادی آ جائے تو شوہر ہو گئے دیوس، پیروی کر رہے ہیں. خدا کی بندیوں، اللہ نے جو حسن و جمال دیا ہے نا، وہ سجدوں کے نور سے آئے گا، وہ وضو کے قطروں سے آئے گا، وہ فیشن سے نہیں آئے گا، وہ کریم پاؤڈر سے نہیں آئے گا. یہ دنیا کا دھوکہ ہے. عورتوں اور مردوں، تمہارے لیے بھی اصل حسن وہی ہوتا ہے جو خدا دیتا ہے. اور اگر اصل حسن تمہیں چاہیے، 5 مرتبہ وضو بنائیے، پیشانی جھکائیے. دنیا کہے گی سامنے جو آ رہا ہے یہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کا غلام ہے. دیکھو، برا تو ماننا مت میری بات کا. عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں سے بھی کہوں گا، بعض ہمارے 80 سال کے ہو گئے، بال بالکل ہی سفید ہو گئے، جو نکل رہے ہیں بڑی مشکل سے نکل رہے ہیں بال، مگر انہیں بھی بھلا آدمی منہ میں ہوا بھر کے غبارہ بنا کے فکری لگوانے بھی چل پڑا ہوا ہے. اور اسے حجام سے کہتا کوئی بال رہ نہ جائے. بھلے آدمی کوئی سینگ کٹوانے سے پورا بیل جو ہے جوان ہو جائے گا. 80 سال عمر ہو گئی تمہاری، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کی عمر 40 برس کی ہو جائے وہ یہ سمجھے کہ میری زندگی کی اثر ہو گئی ہے. مغرب میں زیادہ ٹائم نہیں رہا، جب بال ہی سفید ہو گئے تو اب کفن آنے میں دیر کتنی رہی ہے. ارے یاد رکھو، بوڑھا جوان نہیں ہوتا ہے، جوان ہی بوڑھے ہوتے ہیں. اس لیے واپس آؤ پلٹ کے، موت کو یاد کیا کرو. موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. ڈرو اللہ سے. بعض بوڑھوں کو دیکھو، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جوانوں سے نہیں کہوں گا، جوانوں کی بھی لاشیں اٹھ رہی ہیں. بعض جوان یہ سوچیں کہ ابھی جوانی ہے اور ابھی کیا ہے، کر لیں گے توبہ، بڑھاپے میں جا کے کر لیں گے. مفتی صاحب جو بڑھاپے میں توبہ کرنے کی نیت لے کے بیٹھے، انہیں بڑھاپا ہی نہیں ملا، اس سے پہلے ہی موت آ گئی. بیکانیر گیا تھا، کافی ٹائم کی بات ہے. نہیں، بیکانیر گیا نہیں تھا، پروگرام تھا. وہ بولے حضرت یہ آگے بڑھا لو. میں نے کہا کیا؟ یہاں پہ ہم نے تو اپنے گھر پہ شادی پہ آپ کا پروگرام رکھا تھا. ایک اور تھا شادی کا میٹر، انہوں نے ممبئی سے ڈانسر کو بلایا تھا، لیکن اس لڑکے کا آج ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو چونکہ پڑوسی کا معاملہ، اس لیے حضرت ہم پروگرام آگے بڑھا رہے ہیں. سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے بتایا، حضرت اتنا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ جس لڑکے کی بارات جانے والی تھی اس کا بھیجا پولوتھین میں بھر کے لانا پڑا.
पन्नी में भर के लाना पड़ा, उसका भेजा। क्या जिंदगी है इंसान की, किस बात पे इतराता है इंसान, किस बात पे अकड़ता है इंसान। एक दिन हमें आपको सबको दुनिया छोड़ के जाना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन जाओ तो इस हालत में दुनिया वाले चेहरा देख के कहें मोहम्मद नबी का गुलाम जा रहा है। आज शरिया का जनाजा नहीं देखा था तुमने बरेली शरीफ में, जब जनाजा गया था सरों का सैलाब देखकर हर कोई यही कह रहा था, लहर में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और तो सुनो इमाम बुखारी की अम्मी जान, उन्होंने बचपने ही में ये नियत की, अल्लाह मुझे अपने मोहम्मद को मोहम्मद नाम था उनका, अल्लाह की शान दे दो। वो नाबीना हो गए, उनकी बीनाई चली गई, यानी आंखों से नजर नहीं आता था। बड़ी रोती थी उनकी माँ, या अल्लाह मैंने मेहनत से अपने बच्चे को पाला पोसा, या अल्लाह इसकी बीनाई चली गई, अब ये कैसे पढ़ेगा। जब आंखों में बीनाई ही नहीं रही तो पढ़ेगा कैसे। एक माँ जब खुदा की बारगाह में रो रो करके दुआएं करती है तो साथियों याद रखो, और ये मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अपनी माँ की दुआ लिया करो, अपने अब्बा की खिदमत किया करो, उन्हें बोझ न समझा करो। आज बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, 5 बार ज़कात जवान औलाद का मूड देख करके माँ बाप को बात करना पड़ती है कि बेटे का मूड सही है कि नहीं। समझ लो उस घर में तबाही शुरू, जिस घर में माँ बाप को औलाद का मूड देखना पड़े। यार तू औलाद है, अपने माँ बाप को किस बात का गुस्सा दिखाता है, अपने माँ बाप को किस बात का जलाल दिखाता है। वो तेरे माँ बाप है, उनसे दुआएं लिया कर, उनके पास बैठ जाया कर, उनकी खिदमत किया कर, उनके पाँव दबा दिया कर। तबीयत खराब है तो उनका सर दबा दिया कर। तेरे पास जो कुछ भी सम्मान है, इज्जत है, मान है, जो कुछ भी है, वो सब माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। मेरे भाई अपनी माँ की ज्यादा से ज्यादा खिदमत किया कर। ये फसाना नहीं हकीकत है, अपनी माँ से अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, और से तू क्यों नहीं कहता, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ बाप का एहसान माना करो, दुआएं लिया करो। जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं औलाद के हक में, वैसी माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं। औलाद जैसे नबियों की दुआएं कबूल होती हैं उम्मतियों के हक में, वैसी माँ बाप की दुआएं कबूल होती हैं औलाद के हक में। हज़रत इमाम बुखारी की अम्मी जान की दुआओं का असर यह हुआ कि एक दिन किस्मत का सितारा चमक गया, पंजर ज़मीन पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में अल्लाह के खलील से मुलाकात हो गई। ने ख्वाब में देखा हजरत इब्राहिम को। जोर से बोलो किसे देखा, पूरा मजमा जोर से बोले किसे देखा, हजरत इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम ने बुलाया और उनके आंखों पे दस्ते शफ़क़त रखा। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत तशरीफ ला रहे हैं।